ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، ہمارے پاس اب عظمت کا کوئی راستہ ہی نہیں، ہم بڑے لوگوں کے بغیر بڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ یار اس کے پاس روشنی ہے جو جلا نہیں سکتی، یعنی یہ اکیلا تو رہ سکتے ہیں، یہ تنہا نہیں ہو سکتے، ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں ایز آتے ہیں، سٹار ایز، بالکل کا پتہ بھی نہیں، اور تخیل کے بغیر۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جنزی نے بغاوت کر دی ہے اسکول کلچر سے۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک آدمی کا تعارف ہم بار بار 70 سالوں سے ایک ہی نظم سے لیے جا رہے ہیں۔ اقبال کو اس صدی میں زوال ملتا ہے، 70 روپے کا اقبال ملتا ہے کو پڑھنے کے لائق نہیں۔ What are you aiming for? اپنی روشنی رکھتا ہوں، بھیک نہیں مانگی کبھی کسی سے روشنی کی۔ کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ Be unique and be individual, that's it۔ میں جب جدید دور کے بچوں کو دیکھتا ہوں، جیسے کہ جو آخری سیٹ پہ گھنگرالے بالوں والے ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں جو اس ایج گروپ کے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں کوئی بڑا شاعر نہیں ہے۔ اگر آپ اس پوائنٹ کو سمجھ لینا تو اب باقی کا سارا لیکچر اضافی ہے۔ یہ کنسلٹنٹس کے دور میں بڑے ہو رہے ہیں، یہ مینیجرز کے دور میں بڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ کوئی آدمی کنسلٹنٹ سے رائے لے رہا ہے، بتاؤ درخت کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اگر 2 اور لگاؤ نا تو 3 بک جاتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑی عجوبے کی بات یہ نا کہ ہم نے کبھی کسی شاعر کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں۔ ہم اس دور میں زندہ ہیں جس میں مجھ جیسے سپیکرز موجود ہیں، ڈھیروں عالم موجود ہیں، عربی کے زور پر مومن ہوئے بیٹھے ہیں ڈھیروں، اور وہ اقبال کی ایک لائن کا بھار نہیں اٹھا سکتے جو اقبال نے کی تھی۔ اور وہ ایران کے ساتھ جس طرح مجھے اس کی گونج محسوس ہوئی کہ یار تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو مذہب بس ایک فلسفہ ہے۔ یار وہ نکاح نامہ پہ اگر سائن والے 2 لوگ نہ ہوں، یار سورہ اخلاص نہ آتی، بس ان مسائل بچ جاتے ہیں۔ پھر طاقت نہ ہو تو بس پھر مذہب ایک فلسفہ کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے، پھر اس میں ایسے ایسے متکلمین آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اقبال ہمیں ان بے چینیوں سے بچانے آئے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ اقبال کو زوال پرست معاشرہ ملا تھا۔ اقبال کو اس صدی میں زوال ملا ہے۔ اس زمانے میں تو ایک قائد ہے، ٹیگور ہے، گاندھی ہے، مولانا ابوالعلا مودودی ہیں، زوال تو اب ہے۔ میں بھی بریگیڈیئر صاحب سے عرض کرتا 70 روپے کا اقبال ملتا ہے کو پڑھنے کے لائق نہیں۔ اور میں بہت کمفرٹیبلی تمام والدین کو کہتا ہوتا ہوں تحریک چلائیں کہ ہم نے اقبال کو سکولوں میں نہیں پڑھانا، وہ استاد کہاں سے لائیں گے جو اس کو پڑھائے گا؟ استاد تو فزکس سے دور کر دیتا ہے، اس سے زیادہ کریٹو کوئی سبجیکٹ نہیں۔ تو یہ کیسی عجب بات ہے۔ اچھا دوسری دیکھیے، اوڈیسی آنے کو ہے تو میں نے اپنے بیٹے صاحبزادہ سید شاہ حسین، جن سے کچھ لوگ واقف ہوں گے، بہت عظیم شاعر ہیں، اور ویسے بھی جنزی کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے، اب دروازہ بار بار مت کھولیے گا، میں اس سے ہمارے پاس اب عظمت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب میں صرف امیر ہو سکتا ہوں، عظیم نہیں ہو سکتا۔ حضور آپ میں سے 10 دفعہ اوڈیسی دیکھیے، 10 دفعہ پڑھیے، پھر مجھے بتائیں سمجھ کیا آئی۔ وہ سمجھ لپیٹی احمد جاوید صاحب نے، ابھی اسلام آباد آئے، یار کریانہ سٹور پر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بیچ میں کبھی کوئی سانحہ نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں ایکسیڈنٹس اور کوئی عظیم سانحہ نہیں کہ میں عطر بیچ رہا ہوں اور ایک فقیر آ کے کہے خرم الہی غلے سے پیسے مجھے دے دو۔ اب تو لگتا ہے جیسے واقعتاً ہم نے کہانیاں کس سے سنے۔ اب شاعر کون ہے تو اقبال سے اقبال پر رائے نہیں لیتے تو ہم کیٹس سے لیتے ہیں۔ میں نے کل پرسوں وہ نظم بھی کور کی، Bards of passion and of mirth, ye have left your soul on earth۔ مرنے کے بعد اپنی روحیں ہمارے پاس چھوڑ گئے ہو۔ آج آپ کا دل گھبرائے نا، میں سب سے بڑی اینٹی ڈپریسنٹ کتاب دا اسپوک زراتھوسٹرا کو سمجھتا ہوں، فریڈرک نیچے کی۔ وہ تو مر چکا ہے، وہ تو خود ذہنی عارضوں سے لڑتا ہوا مرا ہے۔ کیٹس کی بھی بڑائی دیکھیے، شاعر سے ہم تعارف، بھائی ہمیں ٹی بی ہو، ہم پینشن پلان والی دکان پر بیٹھے سارا دن کہ میری امی ہے، اس نے کہا یار نہیں میں لکھ دیتا ہوں سب کچھ تمہارے سامنے۔ آپ زاویے کا فرق دیکھیں جہاں سے ہم آج بات شروع کر رہے ہیں۔ ہم بڑے لوگوں کے بغیر بڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کم کرائسس کی بات نہیں ہے اس مملکت خدا داد کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ہم کرکٹرز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، ہم سنگرز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس شاعر نہیں ہے۔
ہمارے پاس بڑے سیکولر تھنکرز نہیں ہیں یار. کون ہے اس دور میں کہ گاڈ از, ذمہ داری سے کہ گاڈ از ڈیڈ؟ ہمیں سیکولر بھی ملتا ہے تو وہ ایسے تضحیق امیز. میں اگر آپ اجازت دیں, جیسے نیٹشے نے عظمت بناتے ہوئے کہا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ, گراتے ہوئے نہیں کہا. اور وہیں سے اقبال جو بچوں کی تشنگی دور کرتے ہیں, اقبال فرماتے ہیں ہاں کلمے کا پہلا حصہ یہی تو ہے. تو ہم, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے, ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل, ہم بڑی جلدی ڈر جاتے ہیں, ہمارا ایمان بڑی جلدی خطرے میں آ جاتا ہے. مگر اقبال کا یہ ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا جب وہ کہتے ہیں نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. جبریل علیہ السلام میرے پیشن کو کاپی مت کریں. میں خرم الہی نے 2 دن پہلے اپنا بچپنا دفنایا, جنا بنا ایک پل سینہ لنگدا جو شکلاں یاد نہ رہیاں. وہ جیسے بہت خوبصورت کہا انور صاحب نے, خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ, میں نے سونا سپرد خاک کیا. جبریل علیہ السلام آپ نہیں دفنا سکتے. یہ ہماری ہی ہمت ہے کہ ہم دفنا لیتے ہیں اپنوں کو. یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم بیماریوں کے ساتھ بھی اپنی آئندہ کی زندگی کی امید جاری و ساری رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب ذرا غور کریں آپ سب لوگ کہ اوڈیسی مووی آنے کو ہے, جینزی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم جس دور میں زندہ ہیں, اور ان کو پہلی دفعہ یہ پتا چل رہا ہے کہ عظمت کیا ہوتی ہے. میں بہت بڑی, مطلب اگر آپ مجھے بتائیں اس دور میں کوئی ہے جس کا مقابلہ, یا کسی کو آئی لینڈ پر رہنا پڑ جائے, ایسے کچھ ہے ہی نہیں. میں آتے ہوئے کہتے ہیں اب کوئی بڑا پہاڑ نہیں جس کو میں نے چڑھنا, کوئی بڑا پتھر نہیں جس کو میں نے سیسیفس کی طرح اوپر کرنا, کوئی پرومیتھیس نہیں جو آگ چرا کے آدم کو دے. تو بھائی روز مرہ کے کام ہے. آپ نے آج دیکھا ہوگا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے باٹل بی کو اپلوڈ کیا. اب جدید دور کے ستارے یہی ہیں. وہ گریگور سیمسا ہے فرانز کافکا کا جو کاکروچ بن گیا, اور بزد ہے میں دفتر آ سکتا ہوں, آدم نہیں بن سکتا. یار نوکر تو بن جاؤں گا نا, کیا کر رہے ہو؟ یا وہ آگے چلیں تو البرٹ کامو کا وہ اسٹرینجر ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یار ماں آج مری یا کل, اس کا میں تعین نہیں کر پا رہا ہے, آج لگتا ہے مری. مطلب آپ جدید دور کے ستارے دیکھیے کیا ہیں. اور پھر ایک بہت زیادہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہے باٹل بی کا, وہ پاس کر دو. باٹل بی کا, وہ باٹل بی کا کردار ہے یہ موبی ڈک کے جو رائٹر ہے ہرمن میلول کے. وہ اپنے اس پہ کھڑا رہتا ہے کام پہ, 4-6 دن حمزہ وہ اچھا کام کرتا ہے, پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل ایسے سیدھا. وہ کہتا ہے کر کے یار یہ جلدی سے فوٹو کاپی کرو. تو کہتا ہے بھائی یہ میں نہیں کر پاؤں گا. میں نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ ایسی سپر پوزیشن نوعیت کی نہ ہے کہ اس نے نیٹشے کی طرح نہ کی ہے, نہ گریگور سیمسا کی طرح ہاں کی ہے. میرا خیال ہے میں یہ نہیں کر پاؤں گا, اور وہ یہ کہتا رہتا ہے. اب ہم جین زی کو ایک پیغام دیتے ہیں. اس پوری کہانی باٹل بی دا اسکریبنر کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو جو اس کا, جس کے خلاف وہ مزاحمت کر رہا ہے, وہ اس کا باس ہے جو اس کا خیال کرنا چاہتا ہے. اب آتے ہیں, اتنی میں نے لمبی تمہید کیوں بات. یار اس دور میں کوئی دشمن بھی نہیں ہے. عظمت کے لیے جو دشمن درکار ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میں سے کئی لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار میرا کوئی دشمن نہیں ہے, میں روز مرہ کی چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں گر کے بار بار گر جاتا ہوں, مجھے روز مرہ مار رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اگر اب آپ آج کی اس محفل کا آغاز ہم اس بات سے کریں کہ میں آپ کے سامنے اگر روشنی جلانے کی کوشش کروں تو میں جین زی کو اقبال کی طرف تعارف دینے کے لیے صرف کہوں گا کہ یار موم بتی سے کتنا بڑا منظر کھینچ سکتے ہو, کتنا بڑا منظر کھینچ لو گے. تو یہ ہماری جین زی کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاں اتنی تعلیم ہے, ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں ایز آتے ہیں, سٹار ایز, مجھے تو ان کا پتہ بھی نہیں, اور تخیل کے بغیر کہ وہ بچے صاحب کہ یار اچھا سب ایز آ گئے. یار یہ بتاؤ درخت اور کیا بن سکتا ہے, پھول اور کیا بن سکتا ہے, بانجھ وہ آپ کو ملے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں موم بتی جلاؤں اشال, تو ایک موم بتی یا کینڈل کے جلنے پر کتنا بڑا خیال ذہن میں آ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں.
روشنی کے جلتے ہی ہم سب سے پہلے جس چیز کو بھولتے ہیں حمزہ، اس کو روشنی کہتے ہیں، اور ہم لالچی لوگوں کی طرح چیزیں دیکھنے لگ پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اور آپ ان لوگوں کو اس کٹہرے میں لائیے جو کئی صدیوں سے اقبال ہمارے سامنے رہے اور ایسے منظر نہیں رکھ پائے۔ اقبال کی ایک پوری نظم ہے اس موم بتی پہ، شمع اور پروانے پہ، جس میں اقبال بار بار اس کو کہتے ہیں یار تو اس کا لگتا ہے کعبہ قبلہ، یہ تو عام بات ہے، کوئی بھی سوچ سکتا ہے، مگر اقبال کہتے ہیں اے شمع کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے، چھوٹا سا تور تو یہ ننا سا کلیم ہے، یہ پتنگا جو تیرے پاس آ کے تیرے ساتھ جڑنا چاہتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں، اور یہ تو بلندی کی طرف آگ ہے، تو کوہ طور تو نہیں۔ تخیل دیکھیے موم بتی سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کی رونق چھوڑ کے اوپر آگ کے پاس چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا کی ہر بڑی بات چھوڑ کر اس آگ کے پاس چلے گئے، اور اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ اے پتنگے تو ذرا غور سے دیکھ، مجھے تو موسیٰ مزاج لگتا ہے۔ مگر اب آپ اس سے آگے آتے ہیں، ذرا سیکوینس دیکھیے لینئر اقبال کا، کہ اقبال اس بات پر پتنگے کو بڑا پیش کر لیا، اقبال نے کہہ دیا ہماری جنزی کے لیے کہ پتنگا موسیٰ مزاج ہے، تو آگے جا کے اقبال پتنگے اور جگنو کی بحث کرا دیتے ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ اقبال پتنگے سے کہلواتے ہیں جگنو کو، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو، یار اس کے پاس روشنی ہے جو جلا نہیں سکتی، کیا فخر لے کے بیٹھتا ہے جگنو۔ ذرا انڈیکیٹر آف کریٹیوٹی تو دیکھیے۔ اشال آپ سوچو اس بات کو، ایک ہوتی ہے نور، ایک ہوتی ہے نار، ایک ہوتی ہے لائٹ، ایک ہوتی ہے آگ، دونوں میں روشنی ہوتی ہے، تو وہ اس کو تانا مارا کہ تیری روشنی راہ شاید دکھا لے لیکن کسی کو بھڑکا نہ سکے۔ یار اتنی چھوٹی چیز سے اتنے بڑے مقاصد لیے جاتے ہیں۔ ابھی ایک حضرت مجھے پیچھے ملے تو میں نے کہا یار اس دور میں ڈپریشن کا ایک ہی حمزہ بھائی سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے معنی داخل کریں، بڑے بڑے معنی۔ میرے لیے کیا مشکل ہے، مجھے تو گھر کے لوگ ہیں، لیکن مجھے اچھا لگا بھائی میرے گھر کے لوگ بھی گھر آگے بڑا اس کو میگنیفائی کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے سے جگنو کیا جواب دیتا ہے، اور کاش ہمارے آج کے بچے جن زی اگر کائنات کو دوبارہ ابھی ہم نے، اچھا بائی دا وے جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے لیکچر میں سٹرکچر نہیں ہوتا، میں اے لیول کی اکیڈمی نہیں پڑھانے آیا نا کہ آج سوال نمبر 1 ہے، کل ہم 3 پڑھیں گے اور 7واں جو ہے وہ موسٹ پاسبل ہے پیپر میں آئے گا۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ بڑائی اتنی کہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو پروانہ ہے یہ موسیٰ مزاج ہے جو تمام روشنی اور رونق چھوڑ کے کوہ طور اور آگ کی طرف جا سکتا ہے، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ میں جان ہار جاؤں گا۔ اور ادھر دیکھیں جگنو آگے سے جواب دیتا، اللہ کا 100 شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ کرے آتش بیگانہ نہیں میں، اپنی روشنی رکھتا ہوں، بھیک نہیں مانگی کبھی کسی سے روشنی کی۔ اقبال یار جگنو کی اتنی مطلب، جگنو کے تخیل میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ کوئی رے تو نہیں جو کانشیس ہو گئی، سن رے جو کانشیس ہو جائے وہ جگنو تو نہیں۔ اب آپ اس کا تخیل دیکھیے، اب اتنے باریک تخیل کے اقبال کے آگے ڈھیر سارے خودی کے اشعار ہیں، وہ ریاستی ضرورتوں کے ہیں، وہ مولویوں کی ضرورتوں کے ہیں، اور اس میں اقبال چھپا ہوا ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، ہم نے اقبال کو صرف لیبل کیا ہے عظیم آدمی، بڑا آدمی، تاکہ پڑھنا نہ پڑ جائے، ذمہ نہ ڈل جائے۔ یہ ہمارا بڑا نیچرل پوزیشن ہوتی ہے ہر کسی چیز کی طرف کہ ذمہ داری نہ اقبال کی اٹھانی پڑ جائے، اور یہ ہم کتنی ذہانت سے کیے چلے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا شاعر تھا یار، کیا وہ کوئی کرکٹر تھوڑی تھا، کیا بہت اونچا لمبا آدمی تھا۔ اور چند لفظ یاد رکھیں کلیشیز ہم نے، تاکہ اقبال کی ذمہ داری سے ہم بچ سکیں۔ 99% میں لوگوں کو پہلا تعارف اقبال ابلیس دیتا ہوں، مجھے لوگوں کو جنزی کو پاس بلانا ہے، ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہے۔
اقبال کیا تعارف؟ اقبال کہتے ہیں وہ خودی کا پہلا محافظ ہے، جس نے اپنی خودی کو سب سے پہلے پریزرو کیا وہ سیٹن ہے. جب لاتعداد آگ کی مخلوقات موجود ہیں تو وہ انکار کر کے اپنی شناخت برقرار کر گیا. خودی کیا ہے؟ آپ اسرار خودی کا دیباچہ جب پڑھیں گے، جہاں ذرا ایک تھیورسٹ نے لکھا ہے، نکلسن نے لکھا ہے، تو نکلسن کہتے ہیں اقبال کو اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف سمجھ آ رہے ہیں لاتعداد میں سے، بی یونیک اینڈ بی انڈیویجول، دیٹس اٹ. اور آپ میں سے کسی نے وہ جب اقبال کا کلام دیکھا ہو تو وہ ایک ارج آف انڈیویجویلٹی / یونیکنس دیتا ہے. یار تمہارا نام نہیں آتا مگر کسی اور نام سے پکارے نہ جانا. وہ جس کو اقبال کہتے ہیں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ایک محمد کو، ایک عبداللہ کو پیدا کرنے کے لیے پوری کائنات کے فرشتوں کی خواہش کا قتل کرنا پڑا تھا. This is the uniqueness by which you enter the universe. یہ ناصر کا پرانا کھیل جو دنیا دو، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یار تو اپنے آپ کو عام لیے بیٹھ. میں ہر کسی کو کہتا ہوتا ہوں یار سی وی کلچر میں تو تمہاری اہمیت اتنی ہے جتنی تمہاری سیلری ہے، مگر ہاں اگر کلمہ گو ہو قیامت تمہارا، جب تک تم ہو قیامت نہیں آنے دو گے. اسرافیل ایسے بیٹھا رہے گا کہ یہ مرے گا تو میں بجاؤں گا کیونکہ کلمہ پڑھ رہا ہے. تو آپ کو اب یہ بھی ایک ہمارے پاس اہم سوال ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا مانی نہیں اپنے لیے. ہمارے سارے مانی کارپوریشنز کے پاس ہے یا سکولز کے پاس ہے. سکول طے کرتا ہے بچہ ذہین ہے یا نہیں، ماں نہیں طے کرتی. کیوں؟ یہ کب سے ہوا تاریخ میں؟ کیٹس کے اوپر تو لان تان ہو رہی تھی کاکنی سکول کہہ کے، مگر اس کی وہ اپنی عظمت پر برقرار کھڑا ہوا تھا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جنزی نے بغاوت کر دی سکول کلچر سے جس کو ہم دیے بیٹھے تھے. دوسرا ایک اہم بات جہاں سے اب ہم موضوع کی طرف بڑھیں، جنزی کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ سوال ہے ہو ایم آئی کا. لیکن میں اس بات کو تھوڑا ایسے اصرار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے بچے اس سوال سے واقف تو ہیں، لیکن اس میں اس طرح سنجیدہ نہیں ہے جتنی سنجیدگی سے ہم کئی دفعہ میکڈونلڈز جا چکے ہوں گے، بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو اٹ. اور اگر میں تو صاف بات کہتا ہوں خرم الہی کو شامل کر کے، ہم ہو ایم آئی کے سوال میں سنجیدہ نہیں ہیں، ورنہ بھائی میں جائیدادیں بیچ دوں جب تک اس سوال کا جواب نہ ملے. اور وہ آپ مجھ سے واقعہ سن چکے ہیں کہ بلے شاہ شاہ عنایت کے در پہ گئے اور جا کے دستک دی. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا یہی پوچھنے آیا ہوں، بالکل یہی پوچھنا ہے. یار اس بات، اور احمد جاوید صاحب فرماتے ہوتے ہیں بھائی جو خود کو نہیں جانتا پھر اس بات سے کیا لینا کہ وہ چاند پر کیا رائے رکھتا ہے. تو ہم اتنا علم بچوں میں انڈیلے چلے جا رہے ہیں ان کو اس بات سے تعارف دیے بغیر کہ اگر وہ صحرا میں اکیلے کھڑے ہوں تو اپنے آپ کے لیے کافی ہیں. اور اگلا انڈیکیٹر جس سے جنزی لڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے ڈراؤنا مقام تنہائی ہے. یعنی یہ اکیلا تو رہ سکتے ہیں، یہ تنہا نہیں ہو سکتے. یہ اپنے آپ کو اتنا بلٹلڈ ہیومن سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے نہ بیٹھ سکوں. تو یہ بہت فکر کی بات ہے کسی بھی انسان کے لیے جو اپنی تنہائی میں بے چین رہے کہ کوئی آ جائے کہ مجھے یار تنہا ہوں. ہاں بھائی آؤ ادھر آؤ یار، عدیل آؤ نا یار، بیٹھو آؤ بات کریں. آوازیں دے دے کے ہم بلاتے ہیں. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے جو علامہ اقبال کے ہاں بھی درپیش ہے. شاید ابھی ہمارا لیکچر اسی میں مکمل ہو جائے گا. اب ذرا ہو ایم آئی سوال کی سنجیدگی دیکھیے اقبال کیا. اس 7 رنگوں والی دنیا میں آدمی ہر لمحے ستار کی طرح، سرنگی کی طرح ہو فریاد کرتا رہتا ہے. ہمدم کی آرزو سے جلاتی ہے someone I want to be with. بلکہ فرینکنسٹائن مووی میں تو حیران رہ گیا ہوں شیلے کے تخیل کے اوپر. اس میں ہم نے 2 باتیں کی کہ بھائی خدا تو وہ ہوتا ہے جو موت دیتا ہے، زندگی تو کوئی بھی دے سکتا ہے. موت بہت بڑی چیز ہے. I asked for a graceful death. Victor, you never gave me the death.
وہ بائسنٹینیل مین جب آپ دیکھتے ہیں ایزموف کا، اس میں بھی روبوٹس کی یا اے آئی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ وہ مر نہیں سکتے. اور وہ ہیڈگر کو جو لوگ پڑھیں گے وہ بھی بتائے گا کہ موت زندگی کا تعارف ہے. موت ہی تو بے قرار اور بے چین رکھتی کہ ہم زندہ رہ کے دکھائیں گے. اور دوسرا جو I was a monster Victor but I asked for a companion. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر غالب، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. بندہ تو ساتھ دیتے کوئی. لیکن جی عالم، ذرا سوچیے اقبال، آپ لوگوں نے کون سا وہ پہاڑ گلیری شکوہ جواب شکوہ، بھائی بغاوت کر دیں. اتنے ہم اکٹھے ہو گئے اور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، بغاوت کر دیں. شکوہ جواب شکوہ کوئی پڑھے، مجلس چھوڑ دیا کریں. یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک آدمی کا تعارف ہم بار بار 70 سالوں سے ایک ہی نظم سے لیے جا رہے ہیں، اور وہ نظم بانگے درا کے شروع کے حصے میں شامل ہے. ابھی قلم سیدھا نہیں ہوا اقبال کا. لیکن احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں بھائی ہم ہر محبوب کو ٹخنے سے دیکھنے کے عادی ہیں. ہم ڈرتے ہیں اوپر آتے ہوئے کہ بھائی اقبال مشکل بہت ہے آگے. میں ابھی میرے زندگی میں جو اقبال کا بیج جنہوں نے بویا، میں ابھی اپنے ماموں کے ساتھ تھا تو انہوں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے مسجد قرطبہ دہرائی. سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو. نہیں سمجھ آئی نا؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں شاعری. انہوں نے کہا ہاں یار، شاعری کے لیے سمجھ آنا تھوڑی، سمجھ تو فلسفے میں ہوتی ہے. شاعری میں اثر ہوتا ہے، شاعری میں لذت ہوتی ہے، شاعری میں سحر ہوتا ہے. اب آئیے کہ ہمارے بچے، جہاں سے لیکچر شروع، ہمارے بچے جنگل سینٹرک ہیں، اور جنگل بھی ادنا نوعیت کا. اس پہ بھی ہم مکمل بات اپنے چینل پہ کر چکے ہیں کہ بیبی شارک، یار اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے بڑی. لیٹ می سے اٹ، what phenomena is baby shark by the way. دور، بہت ہی دور یہاں سے اور اس سے بھی دور، جنگل میں ہے بڑھیا کا گھر اور اس سے بھی دور. ہم تو اس پر بڑے ہو رہے تھے. پھر کسی نے کہا نہیں بیبی شارک از ان، لیٹس لسن ٹو دیٹ. دور، بہت ہی دور یہاں سے اور اس سے بھی دور. ہم فخر کرتے ہیں، میں تو کرتا ہوں، کہ سارتر نے کہا نتھنگ نوڈز، نہیں کی حرکت، عدم کی حرکت، کچھ نہیں کی حرکت. بھائی ہمارے ہاں بچپن میں ایسی نظمیں لکھ کے ہم پڑھا رہے تھے، دور سے دور. اب آپ آج کے بچے کا حد تخیل سے دیکھیں تو یہاں سے نیو یارک کا. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، وہ تو اس دنیا کے اوپر قناعت کر گیا مولوی کہ اس کے پہاڑ اچھے ہیں، اس کے یہ اچھے ہیں. چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، اور کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اب آپ دیکھیے میں کون ہوں کا سوال کی دلچسپی اقبال کیا. لیکن یہ عالم جو کہ پانی اور مٹی سے بنا ہے، کیسے کہیں کہ دل رکھتا ہے؟ یہاں پر اقبال یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بیج کی طرح بھی اگر ہم ماں باپ دفنائے زمین میں، تب بھی یہ زمین وفا نہیں کرتی. سمندر، بیاباں، پہاڑ اور گھاس خاموش اور بہرے ہیں. ذرا اس شعر کو سنیے یار. اب بھائی تصویر اب آگے سے کوئی نہ گزرے، یہ بہت غلط بات ہے. آسمان، سورج اور چاند خاموش اور بہرے ہیں. مطلب کیونکہ یہ ہم بالکل ایک پبلک لیکچر میں ہیں، جس کانورسیشنل سطح میں مطلب کہ وہ کلاس ٹیچر کی طرح نہیں پڑھا رہا. احمد جاوید صاحب کو جو میں نے پہلا تحفہ دیا وہ ایک مصرع تھا مسجد قرطبہ کا. عشق مضراب سے نغمہ تارے حیات. This universe is like a guitar, meaningless, full of sounds. اور عشق وہ مضراب ہے، وہ پک ہے جو گٹارسٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر تمہارے پاس عشق نہیں ہے، پوری کائنات گونگی اور بہری ہے. ابھی آپ چپ ہو جائیں سب لوگ اگر مل کے ایک سیکنڈ. بھائی اللہ میاں، یہ میں چپ ہو گئے تو ساری چپ ہو جائے گی. اور اقبال یہ بار بار متعارف کرانا چاہتے تھے کہ یہ کائنات گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے اگر میں اس میں چپ ہو گیا تو. اور وہ جو وہ اس میں ہے کہ ہم نوا، میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں.
یار مجھے تو گفتگو کرنی پڑے گی, میں پھول تھوڑی چپ ہو کے بیٹھ جاؤں, اللہ سے مار بھی کھاتا رہوں اور ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتا رہوں. میں سوال کرنے کا اہل بنوں گا. وہ آگے جا کے انہوں نے میرے لیے ایک تھیم, آپ لوگوں کے جو بچوں کی ایک تھیم نکال کے رکھی ہوئی ہے. کہاں ہے یہ تھیم؟ ہاں دیکھیے میرا حافظہ کتنا کمزور ہے. وہ جان ایلیا ایسے موقع میں کہتے تھے مجھ پر ٹونٹ کیجئے, میں سامنے بیٹھا ہوں اور بھائی بات نہیں کر رہا. وہ جو تھی کہ وہ وہ ہاں کوسچننگ کرتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ نا, کوئی ایک تھیم تھی. ہاں یہ میں کر لوں گا بعد میں, مجھے یاد آ گیا. آپ لوگ یہ دیکھیے کہ سوال کے بغیر دین کتنا بڑا جبر بنتا ہے. میں اللہ سے کانورسیشن ہی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا 21ویں صدی میں ہر جبر واپس کر دیا جائے گا. جو جو چیز آپ نے جبر ڈالی ہے وہ واپس کر دی جائے گی. اگر خدا سے زیادہ کوئی زندہ نہیں تو خدا سے ہی سوال کروں گا نا. یہ اقبال کی پوری شاعری ہے. میں اس سے پوچھوں گا جو مالک ہے. میں تم سے کیوں پوچھتا ہوں ظالم کیوں ہے, مظلوم کیوں ہے؟ میں اس سے کیوں نہ پوچھوں جو دونوں کو بنانے والا ہے. اور آپ اس شاعر کو آپ نے پہاڑ, گلیری اور شکوہ میں چھپایا ہوا ہے. آپ لوگ مجھ سے بہت دفعہ وہ سن چکے ہیں, گفتن جہان میں آیا بتومی سازت, کیسی لگی میری کائنات اقبال. اقبال نے کہا رہنے کے لائق ہی نہیں ہے. کون بیٹی ایسی کائنات بنائے گی جہاں پر باپ دفنایا جاتا ہے؟ اور یہ کچھ اشعار نہیں. آپ میں سے کسی کو جس دن جھٹکا لگنے کا شوق ہو پیام مشرق پڑھ لے. میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں آپ ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکیں گے اکیلے میں. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ میں کائنات ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیے یہ کتنا بڑی بات ہے اگر ہم نئے بچوں کو بتائیں ڈیڈ آئی وانٹ ٹو آسک کوسچنز اباؤٹ ریلیجن. وائی ناٹ؟ گو آن سن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی نہیں لگی کائنات اقبال؟ انہوں نے کہا بالکل اچھی نہیں لگی. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے کہا توڑ دے اور بنا لے کے جیسی چاہیے. It's all yours اقبال. کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو, توڑو اور بناؤ. پھر اقبال نے لکھا اللہ تعالیٰ تو شب آفریدی چراغ آفریدم, اندھیرا تھا میں نے پھر روشنی بنا لی. آپ نے نہیں بنائی. اندھیرے میں رات میرے بچے ڈرتے تھے, میں نے خود بنائی. سفال آفریدی ایاغ آفریدم, آپ نے مٹی بنائی. اللہ تعالیٰ آپ نے مٹی بنائی. مٹی پیاس نہیں بجھاتی, پانی بجھاتا ہے. وہ میں نے اس پیالے میں ہولڈ کیا. تو اس کانورسیشن سطح کے سوال پوچھنے والے آدمی کو ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. اور اگر آپ اس سے بھی آگے جائیں گے تو آپ جاوید نامہ, جو کہ میں آخر میں سب کو ریکمینڈ کروں گا وہ ضرور پڑھیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی یہ پہلا صفحہ ہے جہاں پر اقبال یہ بات کر رہے تھے. اس میں دونوں کانٹینٹ شامل ہیں جو جنزی پوچھتے ہیں. ایک میری ذاتی شناخت کا who am I, and second one who am I کے بعد جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ یار I need to ask question. میں تفکر, یہ بہت سکیپٹک ہیں. اگرچہ آسمان پر ستاروں کا ہجوم ہے لیکن ہر ایک ستارہ دوسرے سے زیادہ تنہا ہے. جیسے سٹارز میں ڈسٹنس ہوتا ہے نا, لگتے ہیں کٹھے ہیں. یا اللہ میں تیرے لوگوں میں اتنا ہی تنہا ہوں. ہر ایک ہماری طرح بیچارہ اور نیلی فضا میں آوارہ ہے. یہ جہاں شکار ہے اور ہم شکاری ہیں. اب ذرا اگلا مصرع سنیے گا بھائی, جس کو اقبال پسند ہے اور جو یہ بضد ہے کہ اقبال مذہبی شاعر بھی ہیں. یہ جہاں شکار ہے اور ہم شکاری. یار ہم وہ قیدی تو نہیں جن کو بھلا دیا گیا ہے. رسول اللہ تو وردہ 1400 سال پہلے آ کے چلے گئے. اب تو ہمارے بہاف پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پوچھو وہ بے نیاز ہے, ہم بھول تو نہیں گیا ہمیں. 26,000 مرے ہیں غزہ میں بچے, 80,000 عورتیں اور نہ جانے کیا کیا. کوئی کرامت نہیں آئی, کوئی معجزہ نہیں ہوا. پوچھو تو صحیح, ہم بھلا تو نہیں دیے گئے. اس کی انفنائٹ یونیورسز ہیں. ان انفنائٹ یونیورسز میں ایک ستارہ, وہ پیل بلو ڈاٹ جو کارل سیگن نے کیا خوب کہا تھا, ایک ایسے دھبا, اس پر بچھنے والی مخلوق جو صرف اس بات کے علاوہ کوئی فخر نہیں رکھتی کہ محمد بھی یہاں آئے تھے. یار ہمیں بھلا تو نہیں دیا گیا. یہ عام ڈسکورس نہیں ہے.
کیا اس سے اور کیا بڑی بات آپ سننا چاہیں گے؟ یار آؤ بیٹھ کے ایک دفعہ تعین تو کریں. کو آواز ہی نہیں آئی, پیغمبر بھی کوئی نہیں آیا, عرصہ ہو گیا, رسول اللہ کے بعد آنا کس نے؟ اب میں ویسے ایک بڑا سنجیدہ سوال بچوں سے پوچھتا ہوتا ہوں, جیسے جو اشال ہے, محمد ہے, جو نئے چھوٹے بچے جن کے مجھے باقی نام نہیں آتے. یار عجب بات ہے, جب بڑا کلام پڑھنا ہے 600 سال پیچھے جانا ہے, کیا مرض ہے. آؤ بیٹا میں بلے شاہ پڑھاؤں, وہ 800 سال پہلے آئے تھے. یار پھر ترقی تو آپ کہتے ہیں اس دور میں ہو رہی ہے. اس کے معنی کہ عظمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور ان کی بغاوت درست ہے. اور جب وہ شناخت کا سوال پوچھتے ہیں اس میں ان کی تھوڑی کمزوری ہے کہ وہ اس سوال میں اتنے سنجیدہ نہیں ہیں. یہ سوال کا جواب اللہ نے ہر اس آدمی کو دیا جو کم از کم 2-3 سال ضرور دے لے اس سوال کو. لیکن ہمیں تو ریڈی میڈ سوالات اور جوابات کی عادت ہے, اور غلطی سے چیٹ جی پی ٹی اس کا جواب نہیں دے پاتا. کوشچن ہر بات پہ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں آپ اقبال پڑھا دیتے کہ یار سوال نہیں, شکوے کرو, سوال تو آسان ہوتا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ جی اتھارٹی نہیں پسند, تو اقبال کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے نا, یہ کائنات تو ناتمام ہے شاید, آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون, اتھارٹی اب تم ہی ہو, کیوں اوپر دیکھتے ہو. یہ جو جان کہتے ہیں نا, جو تکتا ہے آسماں کو تو کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا. اقبال کہتا ہے بھائی اب میرے ذمے ہے, اب میں دشمن سے پوری اتروں گا, دعا کا وقت پورا ہو چکا. تو وہ اتھارٹی نہیں پسند, تو ان کو کہیں بھائی یہ آپ کی نامکمل کائنات اور بیٹا یہ آپ آئیے اس کو مکمل کرتے. ساتھ ساتھ آگے کر دو. ہاں اب یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہے لفظ فریڈم. اب اقبال کی فریڈم اتنی سنجیدہ ہے کہ ان کی 2 نظمیں تو میں کم از کم یاد کی حد تک پڑھ بیٹھا ہوں کہ اقبال جنت کو پسندیدہ مقام نہیں سمجھتے کیونکہ وہاں خدا تو آزاد ہے, میں آزاد نہیں ہوں. کیونکہ خواہش ہوتے ہی پوری ہو جانا تو جیلوں میں ہوتی ہے, روٹی کا ٹائم انہیں ملتی ہے بغیر محنت کے. جیل اس لیے نہیں کہتے وہ قید ہیں, جیل ہوتی ہے بغیر محنت کے, تجھے سہولت دے رہا ہوں جا ڈوب مر, اس کو جیل کہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں اے اللہ تیری جنت میں زلیخا کا تڑپنے والا دل ہی نہیں, اور وہ آگ جس میں ابراہیم کودیں گے اور وہ کنواں جس میں یوسف جائیں گے, یہ سب ہے اللہ جنت میں, تو پھر جنت میں کیا ہے ایسا؟ فارغ تو چلے میں وہ نہیں, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. وہ بھی تو کتنی بڑی قید ہے جنت کے, وہاں مر ہی نہیں سکتا میں, کیونکہ ہم مر کے مکمل ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے جاوید نامہ میں وشوا مترا جی سے جو دوسرا سوال ہے, آج میں پبلکلی سنا دیتا ہوں, ولی بھائی بھی حیران ہوں گے. حمزہ جسٹ امیجن دا کوسچن, گیٹ ریڈی ایوری ون. اقبال کہتے ہیں, پہلے تو اس بات کا بھی مزہ لیں کہ اقبال ہی جاوید نامہ کے مصنف ہیں, خود ہی سوال کریں خود ہی جواب دے رہے ہیں, رومی بھی خود ہے, سب خود ہی ہے نا یار. اقبال جس آدمی سے اپنی زندگی کے سب سے اہم 9 سوالات پوچھتے ہیں وہ ہندو جوگی وشوا مترا جی. تو اقبال نے وشوا مترا جی سے پوچھا, وشوا مترا جی موت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اقبال موت سے مت ڈرا کر, موت کے بارے میں ہم خدا سے زیادہ جانتے ہیں. واہ 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 واہ, کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ جسٹ امیجن دا آئیڈیا آف فریڈم جو اقبال دینا چاہ رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ موت آتی ہے نہ نیند, نہ وہ اونگتا ہے. موت تو مجھے آتی ہے, زخم مجھے آتا ہے, اور میں زخم کے ساتھ کرال فارورڈ کرتا ہوں. وہ میں بھی آپ کے آگے اگلا منظر رکھتا ہوں بچوں کے لیے. اور فریڈم کا محبت دیکھیے اقبال کے ہاں, کہ جنت کی ایک حور, اقبال زمین پر اتنا شور کروا لیتے ہیں کہ جنت کی حور, ایک نظم ہے فارسی میں بوئے گل, پھول کی خوشبو, اس میں جنت کی پھول کہتی ہے خدا یہ زمین پر, جنت میں تو خاموشی ہے, میرے پیسے واپس کرو. یار بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, یار ہمسائے نے پھر کوڑا پھینک, یار پھر کل نوکری والے نے بدتمیزی کی ہے, شور ہے. جنت میں ایسا شور ہی نہیں. تو حور کہتی ہے جسٹ لک ایٹ دس تھیم, ان کو فریڈم پسند ہے. دس از دا موسٹ فری اسپیس, جنت نہیں ہے فری اسپیس.
تو وہ وہاں سے مڑتی ہے حور اور خدا سے کہتی ہے خدا یہ تغیر کا جہاں کون سا ہے؟ یہ جنت کا پھول تو کھلتا ہے اور کھلا رہتا ہے، ان کا مرجھاتا ہے اور پھر کھلتا ہے، اور یہ مرجھائے ہوئے دور میں یہ اس کی گوڈی کرتے ہیں، خود انتظار کرتے ہیں اس کے، پھر کھلتا ہے تو یہ ہنس پڑتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی آپ کو ویسے کبھی نوٹ کریں، اس پوری یونیورس کو آپ کینوس کی طرح بھی دیکھا کریں، پینٹنگ کر رہے ہیں ہم سب مل کے۔ اس وقت گروٹیسک آرٹ بن رہا ہے، لاہور میں آپ پھریں تو آپ کو اس طرح لگ رہا ہے جیسے نہیں وہ گروٹیسک آرٹ، ڈرونا آرٹ فارم نہیں ہوتی، پلازے بنتے ہیں ہمارے وہ آختی ٹرائمف، کوئی پتہ نہیں یار، وہ سنا جو ڈیوڈ والا مجسمہ ہے وہ اتنا بڑا انسان ڈر جاتا ہے اس کو دیکھ کے، ہم چوک میں شاہین لگا دیتے ہیں۔ بھائی ہنسنے کی باتیں، یہ تنزن نہیں، یہ تخیل ہے سماج کا کہ وہ شاہین پہ، اقبال نے سر شاہین پہ بڑا لکھا، میں نے کہا اچھا یار وہ شعر کا پھر کیا کروں، وہ جو آدمی کے لیے لکھے عظمت پہ، ہاتھ ہے اللہ، شاہین اقبال کا آئیڈیل فگر ہے، او بھائی خدا خوف، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب اور کار آفری کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تم کہہ رہے ہو یار شاہین آئیڈیل فگر ہے، میں نے تو اس میں رسمن کہا ہے، وہ ہمارے بیٹے نے ایک پوری نظم بھی لکھی ہے، بھائی ہر پر والی مخلوق ایک حد سے آگے نہیں جائے گی، تم کہہ رہے ہو آئیڈیل فگر ہے وہ۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے اقبال نے لکھا ہے کہ شاہین کی ایک بہت عظمت ہے کہ وہ شکار کی تڑپ میں بھی رکنے پر نہیں مائل، مردار نہیں کھاتا، وہ بھائی اس کی فلسفی بھی سمجھ لو، مردہ چیز اب یہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے پاس آنے کے لیے مجھے رکنا پڑے گا، بالکل ڈیڈ سٹاپ، مردہ ہے وہ۔ اقبال کو شاہین اس لیے پسند ہے ولی کہ وہ اپنے شکار کو پہلے کرتے زخمی، اور بھاگ، میرا زور لگوا، میری خودی کو اور عروج پر لے کے جا۔ یار آپ نوٹ کرو، خواہش کا حساب ہی اچھا ہے کہ تھوڑی چیزیں فوراً ملنے لگ جائیں، بھائی میرے خیال سے سوسائڈل ریٹ پتہ نہیں دنیا میں کہاں چلا جائے۔ اگر خواہشیں فوراً پوری ہونے لگ جائیں، میں پھر جی کے کیا کرنا۔ اب آپ فریڈم کا استعارہ دیکھیں، جو ہماری بہن نے، جنہوں نے بچے کو تھاما ہوا ہے، بیٹھے رہو، انہوں نے پوچھا، اب آپ فریڈم کا استعارہ دیکھیں کہ اقبال نے کھلے عام کیا، اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، میں 2 بچوں کو پڑھاتا ہوں یہ سب کچھ گھر میں، ذمہ داری سے پڑھائیں ان کو۔ اور پھر علامہ اقبال نے جنت کے اوپر تفصیلاً لکھا کہ جنت میں ایک اور عجب بات ہے کہ اس سے آگے کی کہیں کی کشش نہیں ہے، سفر رک جائے گا، تھمنا نہیں ہے امت محمد، تھمنا نہیں، ہم نیا دیس آباد کریں گے، ہم نیا ابلیس کی دعا مانگیں گے، اللہ ہمیں نیا ابلیس دے، ہمیں نیا ایول دے۔ میں دوبارہ سے اس مستی میں جانا چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی ابلیس روک رہا ہو، دل اللہ کی طرف آ رہا ہو، نیت ابلیس کے ساتھ جا رہی ہو، میں اس مستی کو جینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ابلیس نہ ہوتا تو ڈسکورس آف یونیورس کتنا آرٹیفیشل ہوتا، وہ بھی ہم نے پوری تفصیل میں، تو میرا پسندیدہ موضوع ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو لگنے لگے میں جیسے کسی لوسیفر چرچ سے تعلق رکھتا ہوں۔ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، مولانا ایوب دہلوی کی کتاب تسخیر کائنات آپ پڑھ کے دیکھیں، احمد جاوید صاحب کے جو استاد ہیں، اسی جو قدرت کا خالق ہے وہ ابلیس کا خالق ہے۔ ہم ابلیس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، وہ غلطی مت کر لینا جو ابلیس نے کی تھی، یہ آگ، یہ مٹی میں آگ، چیزوں کو ان کے اوصاف پر مت چننا۔ ہر شے عظیم، وہ جگنو ہے، وہ پروانہ ہے، وہ شیر ہے، وہ روایت ہے، میں اس کے بارے میں جانتا نہیں، غلط ہو تو معاف۔ موسیٰ نے پوچھا اللہ چھپکلی کیوں بنائی ہے دنیا میں؟ اللہ نے کہا چھپکلی ابھی تیرے متعلق پوچھ رہی تھی، اس کا کیا کام ہے دنیا میں؟ بھائی آپ محبت کبھی کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ جو جلی ہوئی روٹی بھی امی کی اتنی اچھی، بنانے والا وہی ہے بھائی، آپ کیوں کہتے ہو منہ جلتا ہے؟ اور وہ کچھ تذبذب آنکھوں میں وہ پڑھ دیتا ہوں، بھائی اقبال نے پوچھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس نے پہلے دن انکار کیوں کیا, اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر. اللہ تعالیٰ ابلیس نے انکار کیوں کیا, پھر خود ہی آگے لکھیں, مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا تھا یا میرا. میں نے تھوڑی, نہ میں پیدا ہوا تھا تب, نہ میں نے اسے کہا تھا. اب اس موضوع کو اگر آپ پہلے موضوع کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو ہمارے بچے جنزی پہلی وہ نسل ہے جو مصنوعی ذہانت کے ساتھ اپنی ذہانت کو پرکھ رہی ہے, اور ہم اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو اپنے جو لوگ یوٹیوب چینل پہ ہمیں سنتے ہیں وہ کر چکے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ انسانی ذہن کو آہستہ آہستہ شرنک کر دے گی. اور ہمیں ایک تسلی تو ہوگی بھائی یہ ہے نا, تو پھر خود کیوں اتنا زور آزمائی کرنی, بلکہ شرمندگی ہوتی ہے. کوئی بندہ آپ صحیح خود ہی سے جواب دیتا ہو, آپ کہتے ہو یار تمہارے پاس وہ ہے نہیں. تو اس طرح والی بات ہے. لیکن میرے خیال سے میں زیادہ انٹرسٹنگ بات آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا. اس دور میں ہم 1 باڈی اور 2 مائنڈز کے ساتھ زندہ ہیں. ایک روزمرہ کا چھوٹا کام ہے جو میرا نیچرل ذہن کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اے آئی کا ذہن ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو اب تو اصل خطرہ جو انشاءاللہ درپیش ہونے کو, اور آپ لوگ آج ہیں 3-4 سالوں میں مجھے بتا دیجیے گا زندگی رہی تو, وہ اصل سوال ہوگا کہ جو ہو ایم آئی کا سوال ہے یہ کس ذہن سے پوچھنا ہے. اب اس دن کی تیاری پکڑی ہے کہ ہو ایم آئی کا جو سوال ہے وہ کون سا ذہن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا, اور ہم کس ذہن کے اوپر دستک دیا کریں گے کہ بھائی تم بتاؤ میں کون ہوں. اور اس کو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ ابھی سے شروع ہو گیا ہمارے ساتھ. ہماری میں سب سے زیادہ چیٹس ہماری اے آئی کے ساتھ ہیں, وہ چیٹس جو صرف نفس کے ساتھ ہونی چاہیے, وہ جو ہم ڈرائیو کرتے خود سے باتیں کرتے ہیں, وہ جو ہم باقی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری ساری باتیں اب اے آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ گرینڈ چیلنج ہے, میں آخری آدھا گھنٹہ سوالات وہ یہ ہے بھائی اپنے بچوں کو یا جنزی کو سب سے بڑا تحفہ دینا ہے تو ان کو تنہا ہونا سکھائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کی طرف ایک چیز اقبال کی کر دیتا ہوں. اقبال کا پورا کلام اگر آپ مجھے کہیں کہ خود ہی کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, جو مجھے لگے آج تک, وہ اقبال کا پورا کلام صرف ایک چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں حرکت, موومنٹ. اور اقبال اس کو اجازت اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ستارے ہیں, وہ چاند ہیں, اور حتیٰ کہ ایک ایٹم ہے. تو اقبال کے مطابق جو سینٹرل ریالٹی کا جو سینٹرل ایکسپلینیشن ہے وہ حرکت ہے, کہ کائنات حرکت میں ہے کنٹینیوسلی. اب جب ہم اس میں تھوڑا آگے جانتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اقبال نے رکنے کی اہمیت پر بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اچھے ذوق والے ہیں تو اگر پانی کا قطرہ تھمے گا تو موتی, اور خون کا قطرہ اگر وہ ہرن میں ٹھہرے گا تو عطر. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ رکنے والا کون ہے. تو لونلی نیس قطرے کی وہ تربیت ہے کہ اگر سی پی میں رہنا پڑ جائے تو موتی بن جاؤں گا تب بھی نہیں مروں گا, اور حرکت ملی تو خود دریا بنوں گا. اب یہاں پر آپ چیلنج دیکھیے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو تنہائی میں لکھی جاتی ہیں اور اصولاً تنہائی میں پڑھی جاتی ہیں. جب تنہائی ہی نہیں ہوگی تو اب آپ کوئی بڑا چیز متعارف نہیں کرا سکتے, اور ہمیں اپنی تنہائیوں سے ڈر آتا ہے. ہم اکیلے ہو سکتے ہیں, ہمیں تنہا نہیں ہوتا. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں تنہائی بہت ہی سوشل مقام ہوتی ہے. ایسے محسوس کیا کریں اپنی تنہائی کو پاک کرنے کے لیے جیسے میں گراؤنڈ میں اکیلا کھڑا ہوں. احمد جاوید. اور کسی اہم بڑے موضوع کو ذہن کے سامنے لایا کریں. اب آتے ہیں اہم بات کی طرف. بھائی تنہائی فیصلہ کرتی ہے ہمارا محبوب کون ہے. باقی نعرے نے یار میں بڑا اللہ سے پیار کر رہا ہوں, بھائی تنہا ہوتے ہی جو آپ چیز موبائل سے نکال کے دیکھتے ہیں نا اس سے آپ پیار کرتے ہیں. باقی ایک ہمارا وہ پبلک اورا ہوتا ہے, ہم نے بنایا ہوتا ہے لوگوں کے آگے نیک بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے, وہ ہم ڈرامہ اچھا کر لیتے ہیں. تنہائی فیصلہ کرتی ہے. اب آپ بال جبریل کیا بچے کو گاڑی میں یا یہ انارکلی میں کھڑے ہو کے نہیں, یو نیڈ ٹو بی alone. اینی same thing goes for Bhagavad Gita. If you need to read Bhagavad Gita, you need to read Wordsworth, you need to sit alone for a while.
تو ہمیں وہ ذمہ دار تنہائی ہمارے نصیب میں ہی نہیں آئی. ہم تنہائی نہیں ہو سکتے. اور اقبال کے جب آپ تنہائی کے شعر سنتے ہیں کہ درون سینہ ما دیگری چیل عجیب است، یا اللہ تنہا ہوتا ہوں تو سینے سے آواز آتی ہے. Is it you؟ آپ ہیں میرے سینے میں، یا میں آئینے کے آگے کھڑے ہو کے خود کو خدا مان بیٹھا ہوں؟ تو اب آپ سوچ لیجئے ہماری تنہائی کا موضوع کیا ہے. کچھ بھی نہیں. اب آتے ہیں موضوع اس کی طرف. اس وقت جدید بچے بہت بڑے پیمانے پہ ایک سوال سے لڑ رہے ہیں، and that is the question of theodicy. The question of evil. Why there is an evil in this universe. اس کائنات میں ابلیس و شیطان کیوں ہے؟ اور میں اپنی ہر محفل و مجلس میں، بہت اچھا کہ آپ نے ڈائری اٹھا لی حضور، یہی اصل موضوع ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے. اقبال ایک جگہ پہ تو صاف صاف پیام مشرق میں لکھتے ہیں، ابن العربی سے روایت لے کے، کہ جنت کے پھول جہنم کی آگ سے پکتے ہیں. جنت کے پھل جہنم کی آگ سے پکتے ہیں. اور آپ اقبال کو ذرا جا کے دیکھیے، اقبال نے جو گناہ کی افادیت پر لکھا ہے سٹرے ریفلیکشن میں، کہ گناہ گار کے پاس ایک تخیل ہوتا ہے اور نیکی اس سے محروم رہ جائے. گناہ کرنے کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے. There is an educative value of sin، اقبال نے کہا. اور آپ دیکھیں گناہ کے بعد ہی آپ اتنے مکمل طور پہ آدمی بنتے ہیں. میں وہ اگر کہیں گے تو آخر میں کوئی سوال کریں، مجھے بہت شوق ہوتا ہے اس موضوع پر بھی گفتگو کریں. آپ ابھی نماز جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے، آپ کھڑے ہوں گے تو ذہن شیخو پورا گیا ہوگا، دوبارہ بو کھولیں گے تو یار یورپ کی سیر کر کے آتے ہیں. ہر پریشانی اس وقت آ جائے. گناہ کے وقت جو بندگی محسوس ہوتی ہے نا، ادھر سے ادھر تک کٹھا یہ کر کے دم لینا ہے. آج گناہ میں جو وہ اجلا پن اور ایسے مکمل ہو جاتے ہیں نا آپ، نیت کے سچے، آپ کو حیرت ہوتی. بس اس کو اقبال کہتے ہیں یار اس میں تخیل بڑا خوبصورت ہے، اور نیکی اس سے محروم رہ جاتی ہے. اور اقبال نے کہا ہے اسٹیٹ فیئر، اور نیک لوگ عموماً بے وقوف ہوتے ہیں. اور ویسے پاکستان میں اقبال کے حساب سے کہا جائے تو میں نے عموماً نیک لوگ بزدل دیکھے ہیں. وہ صرف نیک اس لیے ہوتے ہیں کہ بزدل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. نہیں، یہ تو انپولوجیٹکلی میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی. اور غزہ کے بچوں کو دیکھنے کے بعد بھی جس آدمی نے تراویح پڑھی اس سے حساب لینا چاہیے. نفلی عبادت میں جو مشغول ہوا، گریا کرتا میں پھر یار کوئی تو گوگل کرتا ہے ایک دفعہ، یار یہ آئرن ڈوم ہوتا کیا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ مجھے دعا خدا سے کرنی پڑ گئی. وہ کون خالق ہے آئرن ڈوم کا جو دعاؤں کے آگے کھڑا ہو گیا؟ پڑھیے اس لفظ کو جو اقبال دینا چاہتا تھا، انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ، کریٹ اے یونیورس. تم بے چین نہیں ہوتے اللہ کی کائنات کو بار بار دیکھ کے؟ اقبال کہتا تھا کہاں اس میں میرا رنگ؟ تو آپ نے بنا کے مجھے دے دی. یہ 7 رنگوں والی کائنات میری نہیں ہے، یہ گونگی ہے، اور یہ میرے ساتھ ہم آہنگی دوستی نہیں رکھتی. آنکھ کی بیماریوں کی کتابیں ہیں علیحدہ، کان کی بیماریوں کی علیحدہ کتابیں ہیں. اگر تو ناراض نہ ہو تو کہوں یہ زمین بنجر ہے، آرزو کا بیج اس کے لیے موضوع ہی نہیں. یہ مٹی اندر سے بے حاصل ہے، غنیمت سمجھ اگر دل اکتا گیا. اے اللہ بند دروازے مجھ پر کھول دے. اب آپ دیکھیں جو بچے ایگزسٹینشلسٹ، میں ایگزسٹینشلسٹ رائٹرز کا عاشق ہوں. میں سارتر، کامو، کافکا کی بڑائی، میں سیموئل بیکٹ کو اکیلے میں پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں اگر اقبال پڑھ رہا ہوں. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. مگر یہ بھی تو ایگزسٹینشلزم ہی ہے نا. بند دروازے مجھ پر کھول دے، خاک کو فرشتوں کا ہمراز بنا دے، میرے سینے میں آگ روشن کر، عود کو چھوڑ دے اور ایندھن کو جلا ڈال. پھر میری عود کو آگ پر رکھ جہاں میں میرا دھواں پھیلا دے. ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں اور تو آنکھ سے دور ہے. نہیں، غلط ہے. ہم اندھے ہیں، تو سامنے ہے. یا ان رازوں سے یہ پردہ اٹھا دے
یہ جہاں بے دیدار واپس لے لے، یا اللہ یہ کائنات تیرے اور میرے بیچ میں آگے اس کو اٹھا لے رستے سے۔ علم جب عشق کا بیٹا نہیں بنتا، افکار کے تماشے کی جگہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہمارا یہ جو ٹائٹل ہے، میں پرانے بوڑھوں سے نا امید ہوں، میں آنے والے دن کی بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اے عز و جل، اے محمد مصطفیٰ کے خدا، اے علی المرتضیٰ کے اللہ، اے حسین جن کے لیے سر کٹائے ان کے اللہ، میری شاعری نوجوان پر آسان کر دے، ان کے لیے میری گہرائی پاک کر دے۔ اقبال، آپ یہ لکھی نہیں گئی تھی بزرگوں کے لیے کتاب، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، بچہ آپ کمرے سے باہر بھیج دیتے ہیں مشورے سے پہلے۔ 17 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ ہوتا ہے، کس نے بنایا آج تک اس کو نکاح میں گواہ؟ بول دے نہیں سارے ہن او بڈھا لے آندے ہو جنہیں پورا پنڈ تباہ کیتا ہوندا ہے۔ آپ ہنستے ہیں بھائی، احمد جاوید صاحب نے کہا یار ہنسنے کی پھر بات ہوگی، ہمیں تو نہیں پتہ۔ بھائی آپ کا معاشرہ ورج آف فال پر کھڑا ہے، اس سے نیچے راک باٹم کے نیچے جگہ نہیں، کوئی ہوتی تو ہم ادھر بھی چلے جاتے۔ اب بس اب باتیں ہیں کہ ہم بچوں کا، ہم بڑے وہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا 18 سال کے بچے کو ہم نے کسی بڑی گواہی میں ڈالا ہو؟ وہ ایسے بےچارے ہاتھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے عموماً احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اپنے رشتوں کی اصلاح بچوں سے کرایا کریں۔ یار میں تمہارے بابا کے ساتھ ٹھیک تو ہوں، تم بتاؤ، پھر سن لینا جواب جاوید صاحب فرماتے ہیں، یہ نو پھر اس کو ڈانٹنے لگ جاؤ۔ ہاں نا، ایسے ہیں، بچہ ایسا جواب دے گا آپ کا سارا آڈٹ کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ تو انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ اقبال فرماتے ہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے اگر ہم اس کائنات میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ورنہ یوں ہی یونائٹڈ نیشنز بھاگتے رہو گے۔ اور اقبال نے پھر آپ دیکھیں کہ لیگ آف نیشنز، جس کو یونائٹڈ نیشنز اب کہا جاتا ہے، اس کے اوپر 2 نظمیں لکھی اور ان کو کفن چور کہا، ان سے امید مت رکھنا، اور اپنا انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ رکھنا، اپنی دنیا آباد کرنا، ایک نیا جہاں آباد کرنا، ایک نیا درخت آباد، ایک ایسا درخت بناؤ جس پہ خزان آئے، جس پر ہمارے بچوں نے اپنی وہ ڈالی ہو تو اس کی وہ ٹہنی ٹوٹے نہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ ہم نے اس کو اس طرح دیکھا نہیں۔ بالکل لاسٹ والے میں دوبارہ آ جاؤں۔ اب یہ جو جنزی کے سامنے چیلنج ہے نا اے آئی والا، اس کے ساتھ آپ بچوں کو اقبال کا بس ایک شعر دے دیا کریں، کوئی ایک شعر کہ یار اس کے ساتھ دن گزارو، اس شعر کے ساتھ دن گزارو اور دیکھو کہ یہ شعر کیسا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پھول، مرجھایا ہوا پھول، بکنے والا پھول، لالائے صحرا، ایک ہی پھول کو اقبال دکھا دکھا کے ہمیں حیران کر رہے ہیں، صرف شاید اس لیے کہ ہم بےتاب ہو جائیں، کائنات کے ساتھ زندہ رشتے میں جائیں، اور ہم اس کائنات کو بدلنے پر مائل ہو جائیں۔ اور اقبال نے تو کو کریٹر کا ہے، جس کی اردو کافی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آدم تو کو کریٹر ہے، یہ خالق کے ساتھ ہاتھ بٹانے آیا ہے، یہ واحد ہے جس میں خدا نے اپنی روح ڈالی ہے، اور اس کی بے بسی دیکھ کر تف ہوتی ہے کہ یہ کس ذمہ داری کو کس ذمہ داری میں ڈال رہا ہے۔ اور وہ سارے پیغامات اقبال کو دے کے ہم آئے۔ ان 2 گھنٹوں میں یاد رکھیے گا، اختر عثمان صاحب نے بڑی بات کی ہے، بھائی اقبال کو پڑھنے کا، پورا پڑھنے کا دعویٰ تو زندگی بھر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 2 گھنٹوں میں ہم صرف آج کے موضوع کے حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ ہم 20 سے 25 منٹ رکھیں گے اب سے 10 منٹ بعد، اور اس میں خواہش ایسی ہوگی کہ جو لوگ بچوں والے ہیں وہ ضرور، اگر بچوں سے جڑا سوال ہو تو وہ ضرور پوچھو، میرا پسندیدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اے آئی کے سامنے بچے کو دور کرنا، اے آئی سے دور کرنا بے وقوفی ہوگی، اور اے آئی کے حوالے کر دینا جو ہے وہ المیہ ہوگا۔ تو ایک ایک شعر سے آغاز کیجیے اپنی بھی زندگی کا اور بچوں کی بھی زندگی، اور شروع ہی بال جبریل سے کیجیے، ایک شعر کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ میں نے ایک دفعہ پتہ ایک فارسی کے ایک شعر کے ساتھ میں 3 مہینے رہا تھا، اور میں کہا تھا امی، اب ہمارے امی ابو سخت بھی اتنے،
میں نے کہا امی مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں کم ہوں, میں نے اس کو ابھی تک لیو نہیں کر پا رہا اس شعر کو, یعنی میری قابلیت ہی نہیں ہے کہ میں اس شعر کو لیو کر سکوں. تو بھائی اپنی اور اپنے بچوں کی قابلیت بڑھائیں کہ شعر ٹکرائے تو محسوس ہو بری طرح آپ کو. صنوبر باغ میں آزاد, اب صنوبر دیکھا, ابھی ادھر تو اتنے لگے, صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابائے گل بھی ہے. اس کو محسوس کرنا سیکھیں اس شعر کو. نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. تو بچے کو کہیں یار دیکھو پھول اگر ایسے گفتگو کر رہا ہو تو تمہیں کیسا لگے گا. اور اس کے لیے لازمی کہ ایک ایک شعر کے ساتھ وقت گزارے, ایک ایک شعر کے ساتھ, اور اس کو اپنے ساتھ محفل کا حصہ میں رہنے دیں. اب آتے ہیں ابلیس کی طرف, جو میں نے آپ سے کہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ 21ویں صدی کے اہم سوالات میں جو مذہب کو دوبارہ بڑا سوال درپیش ہے وہ ابلیس کا سوال. اس کائنات میں ابلیس کیوں ہے؟ Why there is an evil؟ جب خدا خالق و مالک تھا تو ایک ہی بھائی, وہ جون نے ہی کہا تھا نا کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اہتمام سے آرام سے بنا لیتے تو شاید یہ بعد میں, بلکہ اقبال نے وہ بال جبریل میں لکھا ہے کہ وہ اگر آدم ٹھیک نہیں بن رہے تو ادھر پیغمبر بھیجے وہ پیچھے ٹھیک کر لیں. اب یہ بال جبریل کا عام شعر ہے. ہو نقش اگر باطل تکرار سے کیا حاصل, کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی؟ اگر نقش باطل ہے تو تکرار سے بار بار کے پروسیس سے کیا حاصل؟ تو آپ دیکھیں, آپ اس کو دیکھ کر شعر کو معاشرے میں جائیں تو آپ کو ایک نیا زندگی محسوس ہوتی ہے. تو تھیوڈائسی کے سوال اقبال کا کرٹیکل سوال تھا. اور اب آپ لوگ یہ دیکھیے کہ میں وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اصرار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سے سوال کا جواب چھپایا گیا. کسی دن آج سے 8-10 سالوں بعد آپ اور میں بھی بیٹھ کے کہیں گے کہ ہم اور خرم الہی نے, یا میں نے اور آپ نے بیٹھ کے پاکستان میں یہ موضوع متعارف کرانے کی بات کی تھی تاکہ ہر چھوٹے سوال پہ ہم ڈر نہ جائیں. وہ پیر سے ایسے دھمکاؤ نا تو بلی بھاگ جاتی. بھائی ہم وہ تھوڑی ہیں, ذرا سے کسی نے لوسیفر کا ڈر, اوہ یہ سوال نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا جاتا یار؟ یہ سوال منع ہے. علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں, ہم نے اسے کور کر رکھا ہے تقدیر کے مسئلے میں. اس کا نام اقبال نے تقدیر رکھا ہے, مکالمہ جبریل و ابلیس. وہ بڑے مزے کے اس کے اشعار ہیں شروع کے. وہ ابلیس کہتے ہیں اللہ مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر, مجھے اس سے کیا تکلیف ہوگی. یہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود, یہ زماؤ مکان کا مارا ہوا, اچھل سکتا نہیں, 24 گھنٹے جاگ سکتا نہیں. ابلیس کی برابری یہ کہ میں اس کا دشمن, جو میں نے آپ سے پہلے باٹل بی دا اسکریونر والی بات کی. ہمارا کیا دشمنی بنتی یار؟ ہمارا دیکھو یار, میں تو آئی فون کی مار ہوں, ابلیس سے لڑنے چلا ہوں. تو ایک آفس میمورینڈم کی مار ہوں, مقابلے میں نے ابلیس سے لگائے ہوئے, وہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے والا. تو اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب اس نے یہ شعر وہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا, اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے انکار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا میری مشیت, میری تقدیر میں آپ نے لکھا ہوا تھا اللہ میں نے تو کرنا ہی نہیں تھا. اوہو یہ تو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے. کاش تو یہ کہتا میں نے کیا, I did it, کیا میں نے, جو حضرت آدم نے کہا تھا. کس نے کیا کھایا یہ پھل؟ میں کھاتا ہے. میری توبہ قبول کر لیں, گناہ میں نے کیا. اب آپ پبلکلی دیکھیں 99% کورٹ کچہریوں میں, ہاں جی کیوں کہ آپ نے بچے سے زیادتی, مجھے شیطان نے ورغلا دیا تھا. انتہائی ابلیسیت یہ ہے. اللہ دے کام واٹ, یا پھر ہمت کر کے 7-8 کتابیں ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ جمع کروائیں, ان کو بین کریں. اللہ خیر صلی اللہ, ہمارا رزق تو اچھا چل رہا ہے پہلی پاکستان کا. پیٹرول 305 روپے, ڈالر 280 روپے, بجلی کا نرخ, یہ ہماری زندگی تو یہ ہے بھائی. ہمیں کیا ان مسائل سے لینا؟ اللہ تعالیٰ نے ہاں تو وہ اسی میں ہے. وہ اقبال فرماتے ہیں وہ کہ وہ کہتے ہیں
حجت اس سے اور وہ آخر میں کہ وہ دودھ والا جو ہے کہ اپنی آگ کو دھوئیں کا نام دے رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ آزادی دی تھی کہ یہ کہتا کہ میں نے کیا، مگر اس نے وہ نبھائی نہیں میرے ساتھ. تو علامہ اقبال کے ابلیس کا سب سے بڑا گناہ اپنے فیصلے کو تقدیر پر ڈالنا ہے. میں اپنی تقدیر لکھوں گا، اقبال یہ چاہتے تھے. I'll write it myself. اب بس شکوہ تقدیر جزداں، تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں. اب وہ شعر ہے تو بہت ہی، مجھے تو اب بہت، وہ خدا بندے سے خود پوچھے یار یہ قلم ہے بھائی، یہ تقدیر لکھ لے یار اپنے اعمال سے، اپنی نیتوں سے، اپنے جذبوں سے. بلکہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں یار مجھے کسی بچے کی ذہانت مت بتایا کرو، مجھے بتایا کرو خواہش کس چیز کی کرتا ہے. تقدیر کا سارا فیصلہ خواہشات پہ ہو جاتا ہے، وہ ساری ذہانت پھر امیر ہونے پہ لگا دے گا. انسان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے آپ کی خواہش کیا ہے. What are you aiming for today؟ جاوید صاحب بھائی، آپ سب واقف ہیں نا احمد جاوید صاحب سے؟ واہ، بس احمد جاوید صاحب سے ہی واقف ہونا اصل کام ہے زندگی میں اس دور میں. تو ابلیس کے اوپر کافی کلام ہم نے کر رکھا ہے، لیکن اقبال پھر اس کو آگے جا کے خواجہ اہل فراق بھی کہتے ہیں اسی کتاب میں، عاشقوں کا سردار. یہ بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ساتھ ساتھ اس کو قرآن بھی پلٹ پلٹ کے پڑھائیں کہ دیکھو اللہ نے اس کا ذکر بھی کر ڈالا اس پوتر کتاب میں جس کو قرآن کہتے ہیں. فرقان میں اس کا ذکر ہے. آؤ بیٹا ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے. تھوڑا اقبال سے رجوع کر لیتے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس نے کلائمیکس دیا اس سارے ڈراما کو. else it was a boring story. اور پھر یہاں پہ جا کے اقبال نے ابلیس نے نوحہ کیا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے واپس نہیں بلا لیتا میری پچھلی عبادت کے سپرد کی وجہ سے. آدم تیرا آدم میرے لائق نہیں ہے، لیول نہیں ہے اس کا وہ والا ہے. It's too low for me. کمال. بلکہ میں نے پچھلے دنوں یزید کے اوپر کہا ہے کہ ابلیس اپنے مخالف سے واقف تھا، یزید اپنے مخالف سے واقف نہیں تھا. لیکن اب آپ کو یہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، یہ ذمہ داری سے خود پڑھیں وقت نکال کے. بائی دا وے ہم اس سے اگلا سیشن جب لاہور میں مہینے بعد کریں گے تو وہ اس سے بھی سختی سے ہوگا، اقبال کی شاعری میں ابلیس کا تصور. تو علامہ اقبال نے ابلیس کی طرف سے کہلوایا ہے. علامہ اقبال ابلیس آ رہا ہے. اچھا جاوید نامہ میں ابلیس کی انٹری بڑی، آپ کو پتہ نہیں تھیٹریکل، بھائی آپ تو جان جو بھائی ڈائری والے ہیں یہ تھیٹریکل ہے. اقبال نے پراپر تھیٹریکل لکھا ہے، اس کو نہیں بن سکا حضور آج تک. اور گناہ دیکھیں میرے جو اقبال پڑھا دیا ہے. اچھا مزے کی بات سنب کیا ہوا کہ وہ آتا ہے پورے اس طرح جاہو جلال میں، وہ ابلیس آ رہا ہے تو اقبال کہتا ہے تو رومی اس سے خاموش کراتے ہیں اور پہلی دفعہ کہتے ہیں یہ عاشقوں کا سردار ہے، تمیز کرو. پھر اقبال کے آگے بڑائی رکھتے ہیں رومی ابلیس کی. اس کا پیغام ہر گھر میں سنا جاتا ہے، اس کا کوئی پیغمبر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں اور سب اس کی مانتے ہیں. یہ اپنے وعدوں کا سچا اور ہر لمحے جتا ہوا ہے. اصل میں عموماً دوستوں سے بات کرتا ہوں، ابلیس ہمارا نا بس ایک کریکٹر آف یونیورس ہے. اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں ایک ایکٹر ہے. یہ خدا کا مخالف نہیں ہے. اللہ عز و جل کا مخالف کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کریکٹر ہے رنگینی ڈالنے کے لیے. تو میں اب آپ لوگوں کو نظم سنا کے آپ لوگوں کے لیے سوال جواب کرتا ہوں. بھائی وہ تھوڑا تماشا بھی تو لگانا نا. بڑی اچھی کتاب ہے، میں ابھی ماموں اپنے گھر سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل. اسپیکٹیکل کہتے ہیں تماشے کو. بس اب تماشا ہے زندگی، ہر چیز تماشا ہے، دین مذہب سب کچھ تماشا. ہر چیز ایکسٹیریئرائزڈ ہو چکی ہے، ہر چیز ایکسٹیریئرائزڈ ہے. اپنے اندر جانا اس دور کا سب سے بڑا گناہ ہے. تھوڑی دیر ایسے آنکھیں بند کریں لوگ یار ادھر آ کی ہو گئے، پاگل ہو گیا چوک کے لائے. اچھا میں سنجیدگی سے گھبراتا ہوں، آپ لوگ ان باتوں پہ ہنستے ہیں. یہ سنجیدہ مسئلے ہیں اس دور کے.
مجھے آج اپنے آپ سے وہ جان ایلیا حضور آپ جو بیٹھے ہیں سر، وہ جان ایلیا کبھی کبھی ہنساتا تھا تو لوگ ہنسنے، وہ کہتے تھے یہ ہنسنے کی بات ہے جان پوچھتا ہوں، بھائی میں نے فکر مندی میں کہی ہے آپ کو. جبریل و ابلیس میں حضرت جبریل علیہ السلام ابلیس کو کہتے ہیں ہمدم درینہ کیسا جہان رنگ و بو، کیسا ہے نیچے کی کائنات؟ تو ابلیس کہتا ہے سوز و ساز درد و داغ جستجوئے آرزو، نیچے سوز ہے، ساز ہے. تو ہم نے ابھی اپنی نانوں کو بھیجا 2 دن پہلے، ایسے ہی ہے. آئی نہ کوئی ڈیوائن بینگ آ کے کر کے دکھاؤ. پہلے کہتے تھے ان کا خیال کرو، اب کہتے مٹی بھی ڈال کے دکھاؤ. یار ان چیزوں کو وقت آگے ان پہ لکھ دیں، ان پہ بول دیں. نیچے سوز ہے، ساز ہے، درد ہے، داغ ہے، اور ہر آرزو جستجو کے بعد ملتی ہے. جستجوئے آرزو جو ہے وہی زندگی ہے. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا یہ ممکن نہیں کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ کی وہ کروا دیں صلح؟ اللہ تو حی القیوم ہے، وہ تو ایسے رحمان. ابلیس کی کیا مجال کے کون سا، مجھے بتائیں دنیا، بلکہ آپ دو جو ہمارے تھوڑے سینئر صاحب ہیں وہ بتائیں، یا جس کا دل چاہے بتائیں، یار کون سا گناہ اتنا بڑا ہے جس کی معافی خدا کے پاس نہیں ہے؟ تو آخرکار پھر ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا یہ ممکن نہیں تیرا چاک دامن ہو رفو؟ وہاں ابلیس اچھا کہتا ہے آئے جبریل تو واقف نہیں اس راہ سے. اے جبریل علیہ السلام میرے پرانے دوست کولیگ، آپ جانتے نہیں، آپ اس راز سے واقف نہیں ہیں کہ نیچے بہت لذت ہے، بہت مزہ ہے، اور مجھے سرمست کر گیا ہے یہ جو نیچے کا مزہ ہے. کانٹ لیو اٹ. اور وہی دیکھیے کہ وہ جنت کی حور کو بھی اقبال یہاں لاتے ہیں، وہ میں بتانا بھول گیا. وہ زمین پر آتی ہے تو وہ جنت کی حور اللہ کہتی ہے اللہ میں زندگی جینا چاہتی ہوں، مجھے پھول بنا دے. وہ ایک دن کی زندگی کاٹتی ہے، عروج پاتی ہے، کھلتی ہے، رونق لیتی ہے، مرجھا جاتی ہے. اور اقبال کی ذرا شاعری دیکھیں، اقبال کہتے ہیں وہ حور واپس چلی گئی ہے، پھول مرجھا گئے، میں نے تو خوشبو سے پہچانا ہے کہ وہ یہاں تھی. بوئے گل وہ یہاں تھی، اب بالکل بھی نہیں ہے، عدم میں ہے. تو پھر وہاں ابلیس جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے حق میں تکنا تو اچھا ہے، نہ کہ لا تکنا تو میری معافی قبول نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ سارا کینوس، اتنے پلان جو ہم نے بچوں کے، گھروں کے، ابھی ابلیس معافی مانگے تو سب سکرول لپیٹ لیا جائے. پھر آخر میں وہ شعر ہے، وہ لوگوں کو بہت عرصے بعد سمجھ آیا. کبھی فرصت ہو تو پوچھ اللہ سے، ابلیس نے کہا قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. اب اس بات پر ختم کرنے سے پہلے 15 منٹ صرف رہ گئے بھائی، میں بہت ارزن آپ لوگوں کے آگے 2 باتیں رکھ کے جا رہا ہوں، اگر آپ کہیں 3 رکھ دیتا ہوں. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم نے مولویوں کو کہا کہ وہ بچوں کو بتا، بھائی یہ بہت میں فلبدی بول رہا ہوں، پلان کر کے بہت ہم نے چانس دے لیا مولوی بتائیں اسلام کیا ہے. میرا خیال اب اقبال کو بھی موقع دے دیا جائے. خرم صاحب واٹ از ریلیجن؟ پہلا سوال آپ کسی جگہ جائیں گے، جنزی آپ سے واٹس ریلیجن؟ ایک ایسی پیاس جو سائنس نہ بجھا سکے اسے مذہب کہتے ہیں. اقبال That's it. میری وہ بیتابی جو مجھے سائنسدان سے بھی زیادہ پیاسا رکھے، بس. The curiosity of religious man is more than a scientist. Reconstruction chapter میں اب آگے، اور مجھے اس زیادہ باتیں، مجھے بہت چند باتیں پتہ ہیں اقبال پہ. بچوں کا یار پیاس کو مذہب کہتے ہیں، ہم ایمان کو سمجھ بیٹھے ہیں. اب ذرا غور کریں، میرا ایمان ہے وہ ہے جس کو میں دیکھ نہیں پا رہا. سر تہاڈی کڑی گواچ جائے تسی پاگل ہو جاندے، اللہ ہے تو ڈھونڈے پھر. That's it. اس کی ایبسنس پریزنسیبل بنانی ہے، اور اس کی ایبسنس نتھنگنیس نہیں ہے.
یہ بہت بڑی غلط بات ہم کرتے ہیں. ایبسنس غیب کو کہتے ہیں, زیرو کو نہیں کہتے, نتھنگ کو نہیں کہتے. تو ایک بات ہم نے اقبال کی آپ سے رکھ, کبھی کو پوچھے مذہب کیا تو بتایا کریں بھائی وہ بے چینی جو مجھے سائنسدان سے زیادہ پیاسا رکھتی, اس کو میں مذہب کہتا ہوں. میرا اللہ جس پہ میں ایمان لا بیٹھا ہوں وہ غیب میں. دوسری چیز کوئی پوچھے مومن کون ہے تو بتایا کریں آڈیٹر آف دا یونیورس. یہ پیور جنزی کے لیے جوابات ہم نے رکھے. کائنات کے آڈٹ کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اور تیسرا آتے ہیں آخری بات, اس کے بعد سوال و جواب لیتے ہیں. بغیر طاقت کے بیٹا مذہب صرف ایک فلسفہ, وچے حاجی وچے گاجی, زور اثر مغرب تے پھر عشاء, پھر یہی بچدا پائی. پھر ظالم کو دیکھ کے مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کو اللہ میں آگے جہنم میں ڈالو, یہ پھر بندہ باہر آتا ہے. یہ جو ہے نا, میں نے ایک چھوٹا سوال حضور آپ کی طرف پوچھتا ہوں. امام عالی مقام, جنت کے ایک پھول, جگر رسول کھڑے ہیں مولائے کائنات علی کے ساتھ, اور ایک بندہ شرارت کر کے بدتمیزی کر رہا ہو کسی کے ساتھ, حضرت علی یہ کہہ سکتے ہیں دل میں برا جان کے آگے چلتے ہیں؟ یہ آپ کو پڑھایا کس نے ہے دل میں برا جان لیں؟ جب باقی سٹینڈرڈز ان کے ہیں, اے سٹینڈرڈ کدھر ہے؟ مجھے جواب دینا. اچھا یہ جو برا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے لیے تم بد دعا کیے ہو, بچہ رات کو بیٹھا ہوا تسبیحاں پھیر رہا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں عموماً سناتا ہوں, آپ لوگوں نے میرا یہ والی سائٹ دیکھی اور ہے بھی. یہ غزوہ خندق میں جب وہ مرہب گالی دے کے جاتا تھا تو تلوار کس کو دی گئی؟ تمام صحابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان, طاقت دیکھیں عمر کی. فرسٹ کرٹیکل مائنڈ آف اسلام, اقبال نے کہا فرسٹ کرٹیکل مائنڈ آف اسلام از عمر. تلوار آئی علی کے ہاتھ میں. آج میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں, سب کو, مجھے بتائیں گھوڑے پہ بیٹھ کے مرہب کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی نے کون سی آیت پڑھی؟ کوئی بھی نہیں. آیت پڑھنے کا ٹائم خندق میں تھا. تلوار نکال کے مولائے کائنات شیر خدا نے بازو پر کیا اور کہا میری اور بشیڈو ایتھکس میں نے پچھلے دنوں پڑھے سیمورائے کے, سب سے بڑا سپہ سالار وہ ہے جس کو زخم لگ رہا ہے اور مر رہا ہے اور شاعری کر جائے, سیمورائے کو اجازت نہیں کہ اس کو مارے, تلوار واپس کر کے جھکے گا اس کے آگے. اس پہ ضرب ماری, وہ زخمی اور شاعری شروع کر گیا. شاعری کے لیے ذہن کا سکون میں آنا ضروری ہے. تو جو آدمی اس سکون میں ہو تم اسے مار نہیں سکتے, بشیڈو میں نہیں مار سکتے, تلوار واپس جائے گی. بشیڈو میں ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہے سیمورائے کا شاعری کرنا. مرہب 1000 سپہ سالاروں پہ بھاری, سامنے علی قد بہت نہیں, آنکھوں میں درد رہتا ہے, تلوار گھما رہے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. شاعری کی ہے پراپر انہوں نے حضرت علی نے جاتے ہوئے. یار جن کاموں کے لیے بچوں سے تسبیحیں کروا رہے, ایک دفعہ محنت کروا لو یار. رسول اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق اب چھوڑ دیں. جن چیزوں کو دعاؤں میں مانگتے ہو ایک دفعہ گلیوں میں محنت بھی کر کے دیکھو ان کے لیے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے, میری اماں باہر آئی ہیں لاہور پہ تو آگے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا پک کرنے کے لیے. ایمان یہ ہوتا ہے, اسے ایمان کہتے ہیں. ٹیکنالوجیز پہ پن لوکیشن کے اوپر شرمندگی بھی کبھی کبھی سیکھ لیں. یار کون ہے وہ اللہ والا کہ سارے او اللہ مجھے بچائے, مجھے رسول اللہ کے پتہ ہے, مجھے سمجھ لیں آپ لوگ, آپ لوگ چھوڑیں, ہم کیسے کھڑے ہوں گے رسول اللہ کے سامنے؟ درخت لگانا خیر ہے, علم پڑھانا, اور پن لوکیشن والے کی قبر کو پھر کتنی ٹھنڈک پہنچے گی, کتنی ماؤں کا غم لیا ہوا ہے. ماما ایم دیر, بیٹی نے پن کر دیا, اللہ کا شکر پہنچ. کبھی سوچا ہے انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ پہ کہ اسلام کس طرح آواز دے کے آپ کو بچا رہا ہے؟ دنیا کو جہنم بنا کے اس نور میں جنت اور آخرت نہیں نظر آئے گی. احمد جاوید,
دنیا کو جہنم بنا کے تم اللہ کا کوئی تعارف نہیں دے پاؤ گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت تو وہ ہے جو دوسروں کی خیر پیدا کرتی ہے. آپ ان کا بھی رزق 4 گنا کھا جاتے ہیں. پتہ نہیں کس گھمنڈ میں زندہ ہیں ہم. اور طاقت، یہ میں واضح کر دوں، طاقت سے مراد وہ ذوالفقار، وہ تلوار ہے جس کو دیکھ کے مظلوم مسکرانے لگ جائے اور ظالم ڈر جائے. بس تو میرے اوپر ایک الزام یہ لگا تھا کہ بڑی خرم صاحب کی سپیچ میں بڑی وہ را طاقت جیسے طالبنائز باتیں. ناٹ ایٹ آل بھائی، کیا اسٹوپڈ بات کر رہے ہو. اور بائی دا وے ذرا غور سے سن لینا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، طاقت 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 طاقت، دنیا کی سب سے بڑی لبرل ڈیموکریسی سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں. ہماری 7 صدیوں کا بجٹ ان کا ایک دفعہ کا وار بجٹ ہے. ان کو اتنا اس اصول کے بارے میں علم ہے. اور آخر میں بیفور آئی ٹیک کوسچن ٹو مائی جین زی، بچوں ہر اس اخلاق سے بچنا جو تمہیں بزدل بنا دے. اس اخلاق پر 100 بار لعنت جو مجھے بزدل بنا دے. فریڈرک نیٹشے. ہر اس اخلاق سے بچیں جو آپ کو بزدل بنا دے. یا اخلاق تو کمزوروں نے طاقتوروں کو ٹیم کرنے کے لیے بنائے ہیں. مجھے مارا ہے نا آپ نے، اب دیکھنا، اب اللہ میاں آپ کو بتائیں گے کیوں. What are you up to by the way؟ اخلاق صرف طاقتور کے ہاتھوں اچھے لگتے ہیں. تو نہیں یار، چل میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں طاقت میں ہوں پھر بھی تجھے معاف کرتا ہوں. وہ کمزور نے معافی دینی، اس نے کیا دینا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے موضوعات ہم نے چھیڑے، سچ جانی یہ ایسنس ہے میری 21ویں صدی کے بچوں کے. اور یہی وہ کینوس ہے جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت پیش کی. دوسری بات کہ اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میرے پاس اقبال کا وہ شعر موجود ہے کہ میری باتیں بکھری بکھری ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے جس ذات کا تعارف دینا اس کے بال اتنے ہی بکھرے ہوئے ہیں. تو جیسا خدا کی کائنات ہے ویسی میں نے باتیں کر دی. پھول ہے ایک دم آسمان ہے، کوئی ریلیونس نہیں. سامنے سڑک ہے، پاس ایک کتا پھر رہا ہے، پاس آدمی پانی پی رہا ہے. تو کائنات میں جو سٹرکچرل نالج ہے نا، یہ ایک ضد تھی، الحمدللہ یورپ کی پوری ہو گئی ہے. تو اب علم بکھرے انداز میں سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. تو آپ سب کے آنے کا بہت، ایک آدمی کا بہت شکریہ، ایک خاتون کا اس دور میں، ایک بھائی اقبال کے نام پر اتنے لوگ. تو وہ آنگن والے کہہ رہے تھے ہم کوئی یہاں پہ کوئی دہشت گردوں کی محفل تو نہیں کر رہے بھائی، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے اقبال کے نام پہ. لیکن بہت شکریہ. اقبال کو دلچسپ بنائیں. میں آپ لوگوں کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں. جیسی بات بہت عام ہو جائے نا، فوراً چھوڑ دیا کہ عوام کی ہو گئی ہے، کسی نئی منزل پہ جایا کرے. جیسے ہی شعر بہت زیادہ لوگ پڑھنے لگ جائے نا، بھول جایا کہ دعا کریں اللہ میرے حافظے سے نکال دے تاکہ وہ نیا شعر ذہن میں آئے. اور مغربی فلسفیوں کو پڑھے بغیر اقبال کو پڑھنے کا جرم مت کیجیے گا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یار پھر وہ پیامے مشرق جڑا جان لاک، کانٹ، مارکس، ہیگل، نیٹشے تے پٹوفی دے چیپٹر نے انہاں نو اگ لا دیاں. میں ان نیٹشے کی عظمت آپ سنبھال نہیں سکتے. مارکس کی صاحب سرمایہ نسل خلیل، کارل مارکس، یہ تو ابراہیم کی نسل کا ہے. وہ ساری باتیں کر کے اقبال نے کہا ان کی عظمتیں ذہن میں محفوظ ہیں، دل میں جگہ رسول اللہ کی ہے. یہ بات پوری ہے. اقبال نے کہیں نہیں کہا، پتہ نہیں کس بے وقوف نے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی. اس کا ایک فلسفی کا حصہ ہے پٹوفی کی عظمت پر. نیٹشے پہ 7 نظمیں ہیں، مارکس پر 2 ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر، اب وہ ایک شعر ہے، سمجھ آ گیا. ذمہ داری کیا ڈلی ہے شعر سے؟ پہلے یہ مذہبی تو لیں. سارا مغربی فلسفہ نہیں پڑھنا اقبال کہہ رہا ہے. تہاڈی تو جان آسان ہو گئی. آپ میں جس دن وہ نام لکھے تو شام ڈھل جائے گی. جن کو اقبال کے مرشد کون ہے؟ رومی پر 7 کتابیں ہیں پرسنل لائبریری میں، آئنسٹائن پر 19. آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیسے آدمی ہیں آپ لوگ؟ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دینا یار، بہت ہی ناشکرے لوگ ہیں ہم.
ہم تو اپنے جو ہمیں چپیڑ مارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کو اچھا ڈکٹیٹر کہتے ہیں, ڈسٹوپیا کہتے ہیں. شکر کرو لفظ دیتے سانو بولن لئی نہ آگے. تمہارا تو استعارہ بھی کوئی 18ویں صدی کا چل رہا تھا. تو شکر کریں آپ نے کچھ نہیں لکھا اس دور کے لیے, ایک آدمی ہے اب اس کو پڑھ لیں, ورنہ بچے تہذیب حافی پہ تالیاں بجاتے رہیں گے اور آپ سر دھنتے رہیں گے. اور وہ شاعری کی, احمد جاوید صاحب نے ریکنسٹرکشن کے 7 خطبات میں ایک شعر نہیں اقبال کا پڑھا, مجھے بہت اقبال کے اشعار یاد ہیں. بھائی ہو گیا نا وہ کام, شعر پڑھ کے بھی پڑھ دینا جرم نہیں ہے.